اور اس وظیفے کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر بندے پر خوف طاری ہو اور غم طاری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ہر خوف زدہ کے لیے امان ہے۔ اچانک بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے، بہت بڑا معاملہ بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ تو ہمیں جب اس طرح کی کنڈیشن ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کون سا وظیفہ اس وقت ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یہ ہماری ٹینشن، یہ ہماری پریشانی، یہ ہماری مصیبت جو ہے وہ ٹل جائے، دور ہو جائے؟ کیونکہ اس طرح کی صورتحال ہماری زندگی میں آتی رہتی ہے، کبھی تو گھریلو حوالے سے، کبھی معاشی حوالے سے، کبھی کاروباری حوالے سے، کبھی خاندانی حوالے سے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ رہتے ہیں، بعض اوقات درپیش ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسا وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس وظیفے کے حوالے سے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وظیفہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی پر بڑی مصیبت آئے تو وہ یہ پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ارشاد فرمایا تو اس وقت یہ پڑھے، تو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور ٹینشن بھی دور ہوگی، مصیبت بھی دور ہوگی اور جو تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس میں ایک بہت کمال کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے یا تو اپنے جو ہے وہ سر میں کھجانے لگ جاتا ہے، یا پھر جو ہے اپنے داڑھی کے، اگر داڑھی ہو تو داڑھی کے بال جو ہے وہ سہلانے لگ جاتا ہے، یا بندہ پھر جو ہے وہ سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن بندے کے جب ہو پریشانی والی، تو یہ اس طرح کی کیفیات بندے پر طاری ہوتی ہے اور بندہ یوں کرتا ہے۔ تو حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام پر جب غم کی کیفیت طاری ہوتی تو آپ اپنا دست مبارک اپنے سر کے بالوں میں پھیرتے اور داڑھی مبارک کے بالوں میں پھیرتے۔ تو آقا کریم علیہ السلام گہرا سانس لیتے اور کیا پڑھتے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ وظیفہ اللہ کرے ہم پڑھنے والے بن جائیں، اور ایک تو سنت مبارکہ پر بھی عمل ہوگا اور اس وظیفے کی برکتیں بھی ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے اس وظیفے کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام جو اب ہم پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور کیونکہ آقا کریم علیہ السلام جب خود پڑھتے تھے تو آپ پڑھتے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو اور اس وظیفے کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر بندے پر خوف طاری ہو اور غم طاری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ہر خوف زدہ کے لیے امان ہے۔ کہیں پر بندے پر ڈر ہو، خوف طاری ہو جائے، خوف والی کیفیت ہو جائے اور بندہ خوف میں مبتلا ہو، تو اس کیفیت سے آپ نکل جائیں اور آپ بے خوف ہو جائیں اور فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ خوف بھی ختم ہو جائے گا، ڈر بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ جو کیفیت طاری ہوئی ہے یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں اگر اس کے ترجمے میں ہم غور کریں تو ترجمہ اس کا بڑا ہی کمال ہے کہ بے شک مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ میرے تمام معاملات میں بہت بڑا کارساز ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، تو اب جو میرے لیے ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔ تو اگر اس وظیفے کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس وظیفے کو ہم کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، ہمارے غم دور ہو جائیں گے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہمارے خوف دور ہو جائیں گے، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی،